بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 37 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت ہونا مطالب الاول سے لے کر الثالث فی وجوب اللطف ولزومہ تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جو نکات بیان ہوں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، انسان محتاج ہے انبیاء کی جانب، اس کی منطقی صورت بیان کی جائے گی، یعنی صغرا اور کبرا کی صورت میں نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہر صورت میں انسان محتاج ہے رہنمائی انبیاء کی جانب۔ نمبر 2، بعثت انبیاء لطف ہے، اس کی معنی کیا ہے، کیا مطلب بنتا ہے، لطف کی کون سی قسم ہے، اس کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ ہونا مطالب، متن مصنف اس بارے میں تھا کہ نبوت انبیاء علیہ السلام خدا کی جانب سے ایک لطف ہے، جو گزشتہ درس میں بیان ہو گئے۔ اب اس عبارت مصنف کے ذیل میں چند مطالب ہیں، ان مطالب میں سے الاول، پہلا مطلب یہ ہے کہ ان حاجت الانسان الى الرسل والانبیاء من جہات مختلفۃ، کہ انسان کی ضرورت، انسان کی احتیاج انبیاء اور رسولان الہی کی جانب ایک لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ مختلف جہات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان انبیاء کی جانب محتاج ہے۔ وقد عرفت الاشارۃ والتنبیہ علیہا، اور ان علیہا کی ضمیر جا رہی جہات مختلفہ، اور جہات مختلفہ کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی اور اس کے بارے میں کچھ اشارے بیان ہوئے ہیں، جس کو آپ گزشتہ دروس میں بیان جان کر آئے ہیں۔ وہ سو چونکہ اراد المصنف ہو، مصنف ارادہ رکھتے ہیں کہ اس بات لزوم لطف فی المقام، یہاں پر اس مقام میں یعنی باب نبوت میں لطف کے لازم ہونے کو ثابت کریں۔ قال ما حاصل ہو، تو اس کا خلاصہ جو مصنف نے کہا ہے یہ ہے کہ منطقی صورت اس کی یہ ہے، ان النبوۃ لطف صغرا، کہ نبوت لطف ہے۔ لطف کیا ہے آگے بھی شارح محترم اس کی وضاحت فرمائیں گے معنی کے بارے میں، اور اس کے کلام کے ذیل میں بھی وضاحت آئے گی۔ واللطف لازم کمال ہی و صفات ہی، یہ کبرا، اور لطف جو ہے خدا کے صفات کمالیہ کا لازمہ ہے، یعنی صفات کمالی کا لازمہ یہ ہے کہ خدا متعال بندوں کو پر لطف کرے، یہ کبرا، یہ ہو گیا نتیجہ۔ فنبوت و لازمتن، بس نبوت جو کہ ایک لطف ہے وہ بندوں کے اوپر لازمی ہے، واجب ہے خدا کے لیے، یعنی خدا کی جانب سے لطف ہو بندوں پر۔ ثم اعاد الکلام فی تبیین حاجت الانسان الی الرسل والانبیاء، اس کے بعد مصنف نے دوبارہ گفتگو تکرار کیا اس بارے میں کہ انسان محتاج ہیں انبیاء اور رسولان الہی کی جانب، لئن یتضح صغر القیاس، تاکہ قیاس کا جو صغرا تھا، یعنی یہ کہ نبوت ایک لطف خدا ہے اور اس کی جانب بندگان اس لطف کی جانب محتاج ہیں، یہ صغرا واضح ہو جائے۔ وحیث کان غایت الغایات من ارسال الرسل عنده، چونکہ تمام فوائد اور مقاصد بعثت انبیاء میں سے اہم ترین مقصد یہ تھا عند مصنف کے نزدیک کہ ہوا بلوغ الانسان الی درجات سعادت، کہ انسان پہنچے سعادت کے درجات تک، سعادت کے درجات حاصل کرے، یہ مقصد انبیاء ہے، نہائی مقصد۔ اس لیے لاحظ سبیل تزکیت الانسان، اس لیے مصنف نے مد نظر رکھا کہ اس کس طریقے سے انسان کے نفس کا تزکیہ ہو سکتا ہے، جس کی بنا پہ انسان اس مقصد تک پہنچ سکتا ہے جو مقصد انبیاء ہے،
وہ سعادت انسان فی الدنیا والآخرہ. وشرع، اور مصنف شروع کیا کہ من ان الانسان مرکب من نوازع مختلفۃ، انسان مختلف پہلوؤں سے مرکب ہے، بنایا گیا ہے. یعنی انسان کی تخلیق میں ایک پہلو نہیں ہے، متعدد ہیں. وہ کون سے؟ نوازع خیر و نوازع فساد، کچھ خیر کے پہلو پائے جاتے ہیں اور فساد کے. غور فرمائے گا طلاب کرام عزیز، یعنی خیر اور شر کی جانب ایسے انسان کے اندر اسباب رکھے گئے ہیں کہ ان کی خیر کی جانب رغبت ہے، اور ایسے چیزیں ہیں کہ جن کی شر کی جانب، فساد کی جانب رغبت ہے. وَبَيْنَ تِلْكَ النَّوَازِعِ مُنَازَعَةٌ، اور ان پہلوؤں کے درمیان، ان مراتب کے درمیان جھگڑا ہے، اختلاف ہے. ظاہر ہے جسے خیر و شر، خیر و فساد کے اندر ضد ہے، اسی طریقے سے ان کے جو اسباب ہیں ان کے اندر حتماً ضد ہے. وَلَا يَزَالُ تَخَاذُعُ الْأَمْيَالِ وَالْأَهْوَاءِ مِنْ دَوَاعِي الْخَيْرِ مِنْ دُونِ مُسَاوَاةٍ بَيْنَهُمَا، اور ثابت ہے خواہشات نفسانی کا جھگڑا ان اسباب کے ساتھ جو خیر کے اسباب ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں کہا جائے، جو خداوند متعال نے انسان کے اندر نفسانی خواہشات کے اسباب رکھے ہیں، ان کا اختلاف اور جھگڑا، جنگ ثابت ہے ان اسباب کے ساتھ جو خدا نے خیر کی جانب رغبت رکھنے کے اسباب رکھے ہیں انسان کے اندر. من دون مساوات، بین دونوں کے درمیان تساوی نہیں ہے، اصل یکجہتی نہیں پائی جاتی. فرض کریں ایک کا رخ مشرق ہے تو دوسرے کا رخ مغرب ہے. فَإِنَّ الْأُولَى فِعْلِيَةٌ بِفِعْلِيَةِ أَسْبَابِهَا، اولا سے مراد یہ ہے امیال و احوا، نفسانی خواہشات بالفعل ہیں. یعنی غور فرمائیے گا طلاب علم، یعنی خداوند تعالی بالقوہ اسباب خیر کو بھی رکھا ہے اور بالقوہ اسباب شر کو بھی رکھا ہے، اسباب فساد کو بھی رکھا ہے. بالفعل بنا کے خدا نے نہیں بھیجا، بلکہ بننے کے لیے بھیجا ہے، صلاحیت دی ہے دونوں کی، پھر ارادے و اختیار دیا، پھر اس ارادے و اختیار کی بنا پہ انسان کی مرضی ہے جو بھی قوت بالقوہ، جس بھی بالقوہ والے مرحلے کو بالفعل کے مرحلے تک پہنچائے. فرماتے ہیں کہ پہلا مرحلہ نفسانی خواہشات تب بالفعل ہوتی ہیں جب ان کے اسباب بالفعل ہو جائیں. اسباب کون سے ہیں؟ کہ دعوت شیطان، شیطان یعنی نفس امارہ، یعنی داخلی شیطان ہو یا بیرونی شیطان ہو، جب اس کی دعوت بنتی ہے. اور ومن تبعہ نحو الفساد، شیطان اور جو شیطان کے پیروکاران ہیں، شیطان کے نمائندگان ہیں، فساد کی جانب جب دعوت دیتے ہیں اور اس دعوت پہ انسان خواہشات نفسانی کی پیروی کا لبیک کہتا ہے، تو وہ اسباب کے بالفعل ہونے سے وہ خواہشات بھی بالفعل ہو جاتی ہیں. بخلاف ثانیت، برخلاف دواعی اسباب خیر کے، فإنه لا سبب لفعلیتها نوعا لو لم يكن نبی او رسول او امام ومن تبعهم. یہ بالفعل اس وقت تک نہیں ہو سکتی عموماً جب تک ان کے لیے کوئی نبی، کوئی رسول یا امام یا اماموں کا نمائندہ، کوئی وسیع، کوئی وزیر، کوئی خلیفہ، کوئی عالم، کوئی ہادی، کوئی رہبر نہ آئے. وہ جب آئے گا اور اس کی دعوت کے پر لبیک کہیں گے تو یہ دواعی خیر جو ہیں وہ اپنی فعلیت بالقوہ کے مرحلے سے نکل کے بالفعل کے مرحلے تک آ جائیں گے. ومن المعلوم، بدیہی سی بات ہے کہ ان وجود النبی ورسول والامام فی تلک المنازعۃ غیر المتساویۃ من اوضح الواضحات، نبی کا ہونا، رسول یا امام کا ہونا اس معرکے میں جو تساوی معرکہ نہیں ہے، ایک کا رخ مشرق ہے دوسرے کا مغرب، ایک خیر ہے دوسرے شر ہے، یہ ان اس مقامات پہ نبی کا ہونا خدا کے الطاف میں سے واضح ترین لطف ہے. چونکہ فإنہم یزیدون فی معرفت الناس باللہ والمعاد والمعرفت، چونکہ یہ انبیاء و ائمہ و رسولان الہی انسان کی معرفت میں، خدا کے بارے میں معرفت، معاد کے بارے میں معرفت میں اضافہ کرتے ہیں، معارف حقہ کی معرفت میں اضافہ کرتے ہیں، یہاں تک ان تصیر دواعی الخیر والصلاح قبال نواعی الفساد فعلیتاً
متعادلتن، یہاں تک کہ جو اسباب خیر و صلاح ہیں، اسباب شر، محرکات شر کے مقابلے میں، محرکات فساد کے مقابلے میں اس طرح بالفعل ہو جاتی ہیں کہ وہ معتدل رویہ رکھتی ہیں. وَيُؤَكَّدُونَ ذَلِكَ بِالتَّبْشِيرِ، اور یہ چیزیں مضبوط ہوتی ہیں بتبشیر و تنذیر، جو انبیاء اور ائمہ کا کام ہے، بشارت دینے کے ذریعے سے، نظارت دینے کے ذریعے سے، والوعد والوعید، وعد و وعید کے ذریعے سے. وَيُثِيرُونَ الفطرۃ والعقول من القوۃ للفعلیت، اور انبیاء و ائمہ علیہ السلام انسان کی فطرت کو جگاتے ہیں، عقول کو بالفعل کے مرحلے سے، بالقوہ کے مرحلے سے بالفعل کے مرحلے تک لے کر آتے ہیں. یہاں تک عقول کو جگاتے ہیں، بالقوہ کے مرحلے سے بالفعل کے مرحلے تک لے جاتے ہیں کہ اللہ یسلک سبیل السعادت سبیل الفساد والضلالت الا شقیہ، کہ کوئی بھی انسان برے راستے پر نہ چلے سوائے وہ شخص جو بدبخت ہو، جو تمام ہدایت کے راستے باز ہونے کے باوجود پھر بھی شقاوت کو انتخاب کرے. قال مولانا امیر المومنین علیہ السلام، اس لیے علی علیہ السلام فرمایا فبعث فیہم رسولہ وواطر الیہم انبیاءہم، خداوند متعال نے ان کے درمیان میں رسولان الہی بھیجے، مسلسل انبیاء کو بھیجا، لیستعدوہم میثاق فطرتی، تاکہ ان کی میثاق فطرت کو ادا کریں. وَيُذَكِّرُوهُم مَنْسِيَ نِعْمَتِهِ، اور جو انہوں نے خدا کی نعمت کو بھلا دیا اس کو یاد دلائیں. وَيَحْتَجُّوا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ، اور ان کے اوپر احتجاج کریں تبلیغ الہی کے ذریعے سے، پیغام پہنچانے کے ذریعے سے. وَيُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، اور تاکہ ان کے اندر جو عقول کے خزائن ہیں ان کو اجاگر کریں. وَيَرَوْهُمْ آیات المقدرۃ من سقف فوقهم مرفوع ومہاد تحتهم موضوع، اور ان کے اوپر آسمان کی چھتیں بچھائیے، ان کے نیچے زمین کا بچھونا بچھایا ہے. نہج البلاغہ صبح سالی خطبہ نمبر 1 صفحہ نمبر 43. هذا مضاف الى ان وجود الانبیاء ورسول اسوۃ فی الکمالات الانسانیت، اس کے علاوہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسول الہی کا وجود ایک نمونہ کامل ہے کمالات انسانی کے اندر میں، یعنی کمالات انسانی میں معمولی افراد تک پہنچ سکتے ہیں جب انبیاء اور رسول ہوں، ان کو دیکھ کے ان کو اپنا نمونہ عمل بنا کے پہنچ سکتے ہیں. وَلَهُ سَهْمٌ كَبِيرٌ فِي فِعْلِيَةِ دَوَاعِي الْخَيْرِ فِي النُّفُوسِ النَّاسِ وَجَذْبِهِمْ نَحْوَ السَّيْرِ، اور ان کے لیے لہو یعنی وجود انبیاء کے لیے، رسول کے لیے بہت بڑا حصہ ہے اس بارے میں کہ اسباب خیر بالفعل ہو جائیں انسانی نفوس کے اندر، اور ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، ان کے اندر کشش پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کمالات انسانی کی جانب سیر کر سکیں. وَالسَّعْيُ نَحْوَ الْكَمَالِ، اور کمال کی جانب جا سکیں. کمال ایک ہے جس کے بات واضح ہے کہ ان کے بغیر انسان نہیں جا سکتا. انسان کے اندر اسباب خیر بالفعل نہیں ہو سکتے، جب بالفعل نہیں ہو سکتے تو ان کی جانب وہ حرکت بھی نہیں کر سکتے. ھذا کلہ تمام الکلام فی الصغریٰ، یہ تمام گفتگو صغریٰ کے بارے میں تھی. واما الکبریٰ فسیأتی الکلام فیہا ان شاء اللہ تعالی، لیکن کبریٰ کے بارے میں عنقریب گفتگو آئے گی. الثانی، دوسرا مرحلہ بطور تشریح، فی معنی کون البعث و ارسال الرسل رحمتا و لطفا فی حق العباد. یہ جو مصنف نے کہا کہ بعثت انبیاء اور ارسال رسولان الہی خداوند متعال کی جانب سے بندوں کے حق میں لطف ہے، رحمت ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ فعلم، شارح محترم فرمایا ان المراد من کون ذلک لطفا لیس الا ما یتمکن بہ الانسان من سلوک اختیارین فی طریق السعادت. بعثت انبیاء کے لطف ہونے کا معنی نہیں ہے، اگر ہے تو یہی ہے کہ یعنی وہ چیز جس کے سے انسان قدرت پیدا کر سکتا ہے کہ اپنے اراد و اختیار کی بنا پہ چل سکے سعادت کے راستے پر. اس بدون ھذا لطف، چونکہ اس لطف کے بغیر لا یعلم الطریق، انسان کو سعادت کے راستے کا ہی پتہ نہیں چلے گا، حتی یسلکہ، تاکہ اس پر چل سکے، ویجتنب عن الطریق ضلالت، اور تاکہ انسان گمراہی کے راستے سے اجتناب ورزے. بس فالبعث و ارسال الرسل هو لطف الممکن الذي لا يستغني عنه الانسان اصلا. بس بعثت انبیاء وہ لطف ممکن ہے، یہ لطف ممکن تو اللہ کرام لطف مقرب کے مقابلے میں جو آ رہا ہے.
وہ ایسا لطف ممکن ہے جس سے انسان ہرگز بے نیاز نہیں ہے. لا مصطلح فی علم الکلام، وہ لطف مراد نہیں ہے جو علم کلام کی اصطلاح میں ہے، یعنی لطف مقرب. فإن المراد منه واللطف المقرب للممکن، علم کلام میں مراد لطف مقرب ہے جس کی آگے یہ تعریف آ رہی ہے، لطف ممکن نہیں ہے. لطف ممکن وہ ہے جن سے انسان ہر صورت میں بے نیاز نہیں ہے. ولذا عرفوه، اسی وجہ سے علماء متکلمین نے تعریف کی لطف بأنما يقرب العبد الى الطاعة ويبعده عن المعصیت. وہ لطف وہ چیز ہے جو بندے کو اطاعت کے قریب کرے اور نافرمانی سے دور کرے. ولا حظ له في التمکین، اور اسے کوئی بھی قدرت انسانی میں کوئی حصہ نہیں. ولا یبلغ الالجاء، اور انسان کے مجبور ہونے کا سبب بھی نہیں بنتا. ومثل له، اور علماء نے اس لطف کی مثال یوں دی ہے، بمن دعا، ایک شخص وہ ہے جس کو دعا غیر، دوسرا شخص اس کو دعوت دے داخل طعام کھانے کی، وہ یعلم، جب وہ جانتا ہے کہ انہو مع کون مکلف بالاجابت ہے، وہ مکلف ہے اجابت کا، یعنی وہ چاہے تو اس کو ہاں کرے چاہے تو رد کر دے. وہ متمکن من الامتثال، اور حکم بجلانے کی اس کی دعوت قبول کرنے کی قدرت رکھتا ہے. لا یجیبہ الا یستعمل معه نوع من التعدب، اور جب وہ اجابت کرتا ہے تو اجابت نہیں کر سکتا اس صورت میں کر سکتا جب اس کے لیے تمام ادب کا لحاظ رکھے. بس فالتأدب المذکور یقرب المکلف الى الامتثال ویبعد عن المخالفت، بس ادب مذکور قریب کرتا ہے مکلف کو کہ امتثال، اس کا امتثال امر انجام دے اور اس کی مخالفت سے باز آ جائے. فاذا کان للداعی، دعوت دینے کا والے کا غرض صحیح فی دعوتی، جب دعوت دینے میں مقصود صحیح ہے تو یجب علیہ التعدب المذکور تحسین الغرض، اس لازم ہے کہ مہمان کے لیے جو آداب ہیں ان کا بھی لحاظ رکھے تاکہ وہ اپنے مقصد تک پہنچ سکے. والا دعوت دے لیکن آداب کا لحاظ نہ کرے، نقض غرض ہی صحیح ہے، اپنی وہ غرض صحیح جو ہے وہ اس کو توڑ رہا ہے. ایسی کیسی مہمان نوازی کی دعوت ہے لیکن اس میں بے ادبی ہو رہی ہے. دعوت ہے لیکن کھانے کے دسترخوان پہ بچھو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اذیت ناک حیوانات بھی بٹھائے گئے ہیں. وہ قبیح عن الحکیم، یہ بات حکیم و عقل مند سے کبھی ہے. ومن معلوم بدیس بات ہے ان الانسان بالنسبت الى السلوک کے طریق سعادت والاجتناب عن طریق ضلالت، کہ انسان جو سعادت کے راستے پر چلتا ہے اور گمراہی کے راستے سے باز آتا ہے، لیس کالمدعو الذی ذکر فی المثال متمکن عن الاجابۃ والامتثال، یہ اس شخص کی مانند نہیں ہے جس کو دعوت دی گئی ہے اس مثال میں جو ذکر کی گئی کہ وہ دعوت قبول کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور رد کرنے کی قدرت رکھتا ہے. نہیں. فإن الإنسان لا يعلم بجميع ما يصلح له وما يضر إلا بالبعثة وإرسال السبب، بلکہ انسان کو بغیر انبیاء کے، بغیر بعثت انبیاء کے اصلا یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ میرے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے، میرے لیے کون سی چیز نقصان دہ ہے. بس فجعل البعث وارسال الرسل لطفا بالمعنى المذکور فی الکلام، بس انبیاء کو اس نے بھیجا، رسولان الہی کو بھیجا لطف بنا کے اس معنی میں جو ذکر کی گئی. تنازل عن درجۃ الحاضر البعث بلا وجہ، یہ اس کا درجہ کم ہے اس بات سے کہ انسان محتاج رکھتا ہے بعثت انبیاء کی جانب، یہ بغیر وجہ کے. اذ حاجت الانسان الی اشد و اضید من ذلک، چونکہ انبیاء کی جانب انسان کا محتاج ہونا شدید ترین حاجت ہے انسان کی، ارسال رسول کی تعریف اس سے زیادہ اور حاجت نہیں ہو سکتی. وعلى اس بنا فلا مورد التعبیر المسلم حیث قال فی بیان حاجت الی البعث، یہاں سے طلاب کرام اشکال کرنا چاہتے ہیں مصنف، اشکال بیان فرمائیں. مصنف نے جو کہا، یہ جو عبارت مصنف جو آ رہی ہے یہ والی، یہ اس کے کوئی سبب نہیں بنتا کہ یہ لانے کی، ولی اجل ہذا، اسی وجہ سے مصنف نے کہا کہ یہ الانسان المتمدن مثقف فضلا عن الوحش الجاہل، کہ تمدن یافتہ انسان کے اوپر مشکل بن جاتا ہے جائے کہ جاہل شخص ہو. مشکل یہ ہے کہ ان یصل بنفس الى جميع طرق الخیر والصلاح، کہ خود پہنچ سکے تمام خیر کے راستوں کی جانب یا صلاح کرے، یہ مشکل ہے انسان کے لیے بغیر انبیاء کے. یہ اشکال فإنه عدم العلم بالطریق لا يتمكن من الوصول ہے. اشکال یہ کہ آپ نے کہا کہ مشکل ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، مشکل کی بات نہیں ہے بلکہ اصلا قدرت نہیں رکھتا کہ انسان بغیر رہنمائی انبیاء کے وہ پہنچ سکے. لا انہ یتمکن، یہ مراد نہیں ہے کہ انسان قدرت رکھتا ہے، ولیکن یعثر علیہ، لیکن اس کے لیے
مشکل ہے، فلا تغفل، اس سے غافل نہیں ہونا۔ طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا، اور ہم اگر سوال دینا چاہیں تو سوال یہ دیں کہ لطف کا یہاں پہ کون سا معنی مراد لیا گیا ہے، اس کو وضاحت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔